علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا ایسا ہی ہمیشہ خوش رکھیں۔ دوستو، آج میں ایک بہت عمدہ واقعہ لے کر آیا ہوں جو قرآن کریم کے سورہ بروج کی تفسیر میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس واقعہ کو لکھا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے کی قوموں میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کسی نوجوان کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اپنا جادو اور اپنا ہنر، اپنا علم اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس کے پاس بھیجا۔ نوجوان جادو سیکھنے کے لیے جاتے تو راستے میں ایک درویش راہب کی خانقاہ ملتی، وہاں بھی کچھ دیر بیٹھ کر وہ علم حاصل کرتے۔ اب یہ تاخیر سے جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر اس پر تنقید کرتے۔ یہ شکایت راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا کہ جب اگر تم جادوگر کے پاس دیر سے پہنچو تو جادوگر کو کہہ دو کہ ہمارے گھر والوں نے روک لیا تھا، گھر میں دیر ہو گئی تھی۔ اور جب گھر اگر تاخیر سے اور دیر سے پہنچو تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس طریقے سے اس نوجوان نے راہب درویش کی خانقاہ میں بھی علم حاصل کیا اور ادھر جادوگر کے پاس جادو بھی سیکھنے لگے۔ اب یہ نوجوان یہ کنفیوژن میں تھا کہ ان دونوں میں سے کون دین حق پر ہے، اور یہ نوجوان کو دین حق کی تلاش تھی۔ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک شیر بیٹھا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ روکے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ آج ایک اچھا موقع ہے کہ میں آزما لوں راہب کو بھی اور جادوگر کو بھی، ان دو میں سے کون دین حق پر قائم ہے۔ نوجوان نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا۔ پتھر اٹھا کر انہوں نے دل میں سوچا اور کہا کہ اگر اے اللہ آپ کے نزدیک راہب کا عمل جادوگر کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو اس شیر کو مار دیں۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے اس پتھر کو شیر پر پھینک دیا۔ شیر فوراً مر گیا اور اس کے بعد آدمی چلنے لگے۔ اب یہ بات راہب کو آ کر بتائی تو راہب نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ تم کو جو ترقی ملی اور اس کے آگے اور بھی ترقی ملے گی، اور یہ ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے درمیان تمہاری آزمائش بھی ہوگی، مگر وہ برداشت کرنی ہوگی، اور میرا نام کسی کے یہاں تذکرہ نہیں کرنا ہے، میرا نام نہیں بتانا ہے۔ نوجوان نے اس طریقے سے آگے چل کر ان کی مہارت اور ان کی علم میں یہ ترقی ہوئی کہ اب یہ شخص کے پاس جو بھی بیمار آتا ہے، برس کی بیماری، مجنون اور آنکھ کے نابینا، سب کو یہ ٹھیک کر دے رہا ہے۔ ان کی شہرت اب مچنے لگی۔ اب یہ ہوئی کہ جو بادشاہ کے ہم نشین ایک شخص تھا، ان کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھ سے نابینا ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص کو جب خبر ہوئی کہ ایک نوجوان شخص ہیں جو نابینا کو بینائی لوٹا دیتا ہے اور مبروس بیماری کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے، کوڑ کی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، وہ بادشاہ کے ہم نشین بہت سارے تحفے اور تحائف لے کر اس نوجوان کے پاس آیا اور نوجوان کو کہا کہ اگر میری بینائی تم واپس لوٹا دی تو یہ سارے تحفے تمہارے لیے ہیں، یہ سارے ہدیے تمہارے لیے ہیں۔ نوجوان نے کہا کہ میں کسی کی بینائی نہیں لوٹاتا، نہ میں کسی بیمار کو شفا یاب کر رہا ہوں، نہ ہی میں کسی کو اچھا کرتا ہوں۔ یہ صرف اور صرف میرے رب اللہ شفا دیتا ہے، اللہ اچھا کرتا ہے۔ اگر تم بھی میرے رب پر ایمان لے کر آؤ گے اور یقین کرو گے تو میں میرے رب سے دعا کروں گا کہ تمہاری بینائی واپس لوٹا دے۔
اب وہ شخص نے کہا کہ ہاں میں اس رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ نوجوان نے اس کے حق میں دعا کی تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ اب اچھا ہو گیا۔ بادشاہ کے یہاں گیا۔ اب بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص تو نابینا تھا، یہ اب آنکھوں سے اچھا ہو گیا ہے۔ تو پوچھا تو کہا کہ تم کو کس نے اچھا کیا ہے، کس نے تمہاری بینائی واپس لوٹائی؟ تو وہ شخص نے کہا کہ میرا رب نے مجھے نابینا سے بینائی کر دیا، مجھے آنکھ لوٹائی میرے رب نے، میرے خدا نے جو سارے کائنات کا رب ہے۔ اب بادشاہ غصہ میں بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ میرے علاوہ کون بادشاہ ہو سکتا ہے، میرے علاوہ کون خدا ہو سکتا ہے، میرے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑ کر تکلیف پہنچانے شروع کر دی اور پوچھا کہ بتاؤ تم کو یہ کس نے بتایا ہے؟ اتنا مجبور کیا ان کو تکالیف اور پریشانی میں ڈالا گیا تو وہ مجبور ہو کر اس نوجوان کا نام بتا دیا۔ اس نوجوان کو گرفتار کر کے لے کر گیا تو نوجوان کو جب انہوں نے سزا دینی شروع کی اور اس شخص کو بلایا، بادشاہ نے اپنے ہمنشین کو بلا کر اس کے سامنے سر پر آرا رکھ کر پھاڑ کر دو حصے کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھی یہ نوجوان ایمان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو نوجوان نے کہا، نوجوان کو بھی تکالیف پر تکالیف دینا شروع کر دیا اور ان کو بھی سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دینی شروع کر دی۔ تو نوجوان نے مجبور ہو کر رہاب کا نام بتا دیا۔ رہاب کو پکڑ کر گرفتار کر لایا گیا تو رہاب کو اس کے سامنے اس کو بھی پھاڑ دیا گیا، دو حصے کر دیا گیا، اس کا بھی یعنی قتل کر دی گئی، شہید کر دیا گیا۔ اب نوجوان اپنے رب سے پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بادشاہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب وہی ہے جو ساری کائنات کو بنایا ہے۔ بادشاہ کو کہا کہ جو تم سے ہو سکے کر لو، مگر میں ایمان سے پھرنے والا شخص نہیں ہوں، میں تجھے رب ماننے والا نہیں ہوں۔ بادشاہ نے اسے اپنے درباریوں اور سپاہیوں کے ساتھ پکڑوا کر بھیجا ایک پہاڑ کے اوپر کہ اس کو ایک پہاڑ کی بلندی کے اوپر لے کر جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر تم اس رب کو رب ماننے کے لیے چھوڑ دو گے اور بادشاہ کو رب مان لو گے، بادشاہ کے دین پر آ جاؤ گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تمہیں اس پہاڑ سے نیچے گرا کر تمہیں ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بادشاہ کی سپاہیوں نے لے کر گیا تو اس نوجوان نے اپنے رب سے دعا کی تو پہاڑ پر ایک قسم کا زلزلہ قائم ہو گیا۔ جیسا وہ زلزلہ قائم ہوا تو سارے کے سارے سپاہی نیچے گر کر وہ مر گیا۔ اب یہ نوجوان پاؤں چل کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہا کہ سب ختم ہو گیا، جو چلے تھے مارنے کے لیے وہ خود مر گئے۔ نوجوان بادشاہ کو آ کر ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے پھر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کو کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے بیچ میں لے جانے کے لیے مشورہ دیا۔ سپاہیوں کو کہا کہ اس کے سمندر کے بیچ میں لے کر جانا اور اس کو کہنا کہ اگر تم جس رب کا نام لے رہو ہو اس رب کا نام لینے کے لیے چھوڑ دو گے اور مجھے بادشاہ کو رب مان لو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں چھوڑ دی جائے گی، ورنہ اس بیچ سمندر میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر لے کر گیا۔ پھر وہی دعا یہ نوجوان نے دہرائی اور سارے کے سارے سپاہی وہیں ہلاک و برباد ہو گیا اور یہ نوجوان پھر سمندر سے پیر چل کر بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ حیران پریشان ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہی ہے تو میں ایک تدبیر بتا رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تمہارے جتنے بھی لوگ تمہیں ماننے والا ہیں سارے لوگوں کو بلاؤ، اکٹھا کرو ایک میدان میں، جیسا کہ کرکٹ دیکھنے کا اسٹیڈیم ہوتا ہے اس طریقے سے سارے لوگوں کو بلاؤ جتنے بھی تمہارے حکومت میں ہیں، اور وہاں ایک سولی پر پھانسی پر مجھے چڑھا دو اور میرے ترکش سے تیر نکالو
اور تیر کو پھینکنے سے پہلے یہ کہو کہ میں اس نوجوان کے رب کے نام سے اس تیر کو پھینکتا ہوں، یہ کہہ کر پھینکو، اور اس کے بعد مجھے آ کر لگے گا میں مر جاؤں گا۔ وہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگوں کو، اپنے حکومت کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ جمع کیا، پھانسی کا پھندا تیار کی گئی، اس پر نوجوان کو پھانسی پر لگا دیا گیا، اور اس ترکش سے تیر نکال کر بادشاہ نے زور سے کہا کہ میں اس نوجوان کے رب کے نام سے اس کو مارتا ہوں۔ جیسا ہی بادشاہ نے تیر پھینکا تو اس نوجوان کی کان پٹی پر آ کر لگا، اور نوجوان نے ایسا ہاتھ رکھ کر وہیں اللہ کے نام سے وہ مر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا دوستو، جتنے بھی سارے حکومت کے لوگ وہاں موجود تھے، سارے کے سارے لوگ نے کہا کہ میں اس بادشاہ پر نہیں بلکہ اس نوجوان کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ اور غصہ میں بھڑک گیا، بادشاہ اور پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے سارے لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایک خندق کھدائی کروایا، اس پر آگ دہکایا، اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کو پکڑ کے اس پر ڈال دیا گیا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی اور اس کے پاس ایک بچہ تھا، بچہ کو ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عورت کو ڈالنے کے لیے گئی تو عورت تھوڑا ہچکچاہٹ کی، تو بچے نے کہا امی جان تم صبر کرو، بہت جلدی ہی میرے سے تم ملنے والے ہو، جنت تمہارے لیے، جنت کی حوریں انتظار کر رہی ہے۔ اس طریقے سے اتنے سارے لوگوں کو اس آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا، مگر ایمان سے پھرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اس لیے ایمان کو ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، کتنی بڑی سے بڑی آزمائشیں کیوں نہ آ جائے، پریشانی اور تکلیفیں کیوں نہ آ جائے، مصیبت میں ہمیں کیوں نہ ڈال دیا جائے، مگر ہمیں قتل پکڑ کر کیوں نہ کر دیا جائے، ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھوئے، ہم ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ جس کے دل میں ایمان باقی رہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور دنیا سے بہتر جو کامیابی کی جگہ ہے وہ آخرت کی منزل ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نوجوان سے سبق لینا چاہیے کہ ایمان ہمیں کہیں فروخت نہ کرے، ایمان ہمیں کہیں نہ بیچے، ہمیں ایمان کہیں کمزور نہ کر دیں۔ ہم ایمان کو مضبوطی سے، ایمان کا دامن تھام کر رکھیں، چاہے موجودہ سرکار، موجودہ حکومت، چاہے جو بھی کافر لوگ ہیں، مشرکین ہیں، منکرین ہیں، جو اسلام دشمن طاقتور ہیں، جس طریقے سے مسلمان کی ایمان سے اور ایمان کے جذبوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہم اس سے رتی برابر بھی ہم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ جب چاہے ہمیں مار سکتا ہے، اللہ جب چاہے ہمیں جلا سکتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ مصر کا واقعہ ہے کہ اس بادشاہ نے اس طریقے سے سارے قوم کو انہوں نے آگ پر جلا دیا تھا، مگر وہ سارے لوگ جنتی ہوئے تھے، اس لیے کہ ایمان پر وہ لوگ قائم و دائم تھا۔ اپنے جان کے عوض وہ لوگ ایمان کو خرید لیا تھا، ایمان اپنے جان کو دینا گوارا کیا، آگ میں جلنا گوارا کیا، آگ پر کودنا گوارا کیا، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ایمان کی مضبوطی ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے۔ ایمان ساتوں زمین و آسمان سے بڑھ کر ایمان کی قیمت ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم۔